بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دو شادیاں کی تھی۔ ایک بیوی شہر تھی اور دوسری گاؤں کی پینڈو۔ میں زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ اپنی گاؤں والی بیوی کے پاس بہت کم آتا تھا کیونکہ مجھے اس سے گوبر کی بدبو آتی تھی۔ اس دفعہ جب میں گاؤں آیا تو میری جاہل بیوی نے میری خوب خدمت کرنا شروع کر دی کیونکہ اسے شک ہو گیا تھا کہ شاید میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ یوں وہ بار بار میرے پاؤں دباتی اور رات کو میرے لیے ٹھنڈی لسی بنا کر لائے جس کو پیتے ہی میں کمرے میں ہی سو جاتا۔ ایک روز گلا خراب ہوا تو لسی کو نہیں پیا۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سر پر میرے آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میری پینڈو بیوی میرے لیے لسی بنا کر لائی۔ تو میں نے بڑے غرور سے کہا کہ تم یہ لسی میز پر رکھ کر باہر چلی جاؤ کیونکہ مجھے رفیہ کی موجودگی میں بڑی کوفت سی ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر آپ کو میری موجودگی سے پریشانی ہوتی ہے، کوئی دقت ہوتی ہے تو میں باہر صحن میں ہی سو جاؤں گی۔ امی جی کو بھی علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں کمرے میں نہیں سوئی۔ میں رفیہ کا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ میں تو جب بھی گاؤں آتا وہ میرے ارد گرد ایسے چکر لگاتی تھی جیسے تتلی پھول کے گرد منڈلاتی ہو۔ میں مسکرا کر بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی رونے لگے گی، مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہوئی۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں تو ابھی تک حیرت میں ہی ڈوبا ہوا تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ خیر میں نے کندھے اچکا دیے اور دل ہی دل میں سوچا کہ چلو اچھا ہے، گوبر کی بدبو سے جان تو چھوٹے گی میری۔ اور ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پورا لسی کا جگ پی گیا تھا۔ ہم گاؤں کے رہائشی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اپنی دیسی خوراکوں سے محبت نہیں چھوڑتے۔ میں یوں تو زیادہ وقت شہر میں ہی گزارتا تھا، مگر جب بھی گاؤں آتا تو میری پہلی ترجیح لسی ہی ہوتی تھی۔ میں لسی پی کر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کی محبت اپنی دوسری بیوی عافیہ سے فون پر بات کرنے لگا۔ عافیہ کی وہی معصوم اور بچوں جیسی باتیں تھی۔ ریاض اپنی اس پینڈو بیوی سے خوب پیسے بٹور کر لائے گا، ہم یہاں پر ہوٹلنگ کریں گی، خوب شاپنگ کریں گے۔ تو میں ہنستا ہی چلا جاتا کہ ایسا ہی کروں گا۔ بات کرتے کرتے میں نہ جانے کب سو گیا، کچھ علم ہی نہیں ہوا۔ صبح کھلی تو رفیہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا مزاج ایک دم سے خراب ہو گیا تھا کہ اب اس کی بیکار باتیں سننی پڑیں گی، مگر مجھے حیرت تو تب ہوئی جب وہ مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اٹھ کر نہایا، کپڑے بدلے، کھیتوں کا چکر لگانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، مگر ابھی تک وہ کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے آج سارے حساب کتاب اکٹھے کر کے فائل امی کو جمع کروانی تھی، پھر میں نے شہر واپس چلے جانا تھا۔ میں کھیتوں کا چکر لگا رہا تھا جب ہمارا ایک ملازم بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، چودھری صاحب میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، کچھ کریں میری خاطر۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بیوی کیوں بھاگ گئی تمہاری؟ تمہاری تو محبت کی شادی ہوئی تھی نا؟ وہ رونے لگا اور بولا، چودھری صاحب ہوئی تو محبت کی ہی شادی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے میری بیوی کے تیور بدل گئے تھے۔ رات بھر بہانے بہانے سے اٹھ کر باہر لاؤنج میں جاتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ صحن میں بیٹھی کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر مارا تو قدموں میں گر کر معافی مانگ لی کہ اگلی دفعہ ایسا نہیں کروں گی۔ پھر اس نے سچ میں میرے سامنے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ رات میں بڑی گہری نیند سویا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو بیوی گھر میں ہی موجود نہیں تھی۔ ملازم کی باتیں سن کر نہ جانے میرے سامنے رفیہ کیوں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے آج کل۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، شام تک تمہاری بیوی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ میں نے اپنے 3-4 ملازموں کو آس پاس کے گاؤں میں بیچ دیا تھا۔ شام تک دوسرے گاؤں سے ملازم کی بیوی مل گئی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کی موجودگی میں اس سے پوچھا کہ تم نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ تو وہ، چودھری صاحب میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، میں جوان ہوں، حسین ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے حسن کو سراہا جائے، مگر اس کو تو اپنے زمیندار سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ایسے میں مجھے احمد سے محبت ہوئی تو اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر احمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کا گھریلو مسئلہ ہے، جو صحیح لگتا ہے وہ کر لو۔ میں ان کو چھوڑ کر گھر چلا آیا۔ میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میں زمینوں کے کاغذات لے کر اوپر چھت پر چلا گیا۔ میں کاغذات دیکھنے لگا تھا۔ آج بھی ساری کی ساری جائیداد رفیہ کے نام پر ہی تھی۔ دراصل رفیہ میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی آنگن میں کھیل کود کر جوان ہوئے تھے۔ میرے ماموں اور ابو آپس میں کزن بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کے نام پر زیادہ زمینیں بھی نہیں تھیں۔ دونوں دوستوں نے بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، اس لیے اس رشتے پر کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہوا۔ پھر میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو رفیہ سے سامنا بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ مجھ سے بہت شرماتی تھی، اس لیے میرے سامنے آنے سے بھی گریز ہی کرتی۔ میں بڑا ہو گیا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر چلا گیا۔ شہر کی دنیا تو بہت عجیب عجیب رنگ ڈھنگ لیے ہوئے تھی۔
مجھے شہر کی چکا چوند بہت پسند آ گئی، اس لیے میں بہت کم ہی واپس چکر لگایا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں میری دوستی کئی لڑکیوں سے بھی ہو گئی تھی۔ ایک روز امی کی کال آئی، وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، تمہارے اکلوتے ماموں چل بسے ہیں، جلدی سے گاؤں واپس آؤ۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور واپسی کی راہ لے لی۔ میری اور ماموں کی بڑی دوستی تھی، وہ ہمیشہ ہر مشکل میں میرے کام آتے تھے۔ امی نے تو مجھے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، یہ تو ماموں ہی تھے جنہوں نے امی کو سمجھا بجھا کر مجھے اجازت دلوا دی تھی۔ میرے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب گاؤں پہنچا تو مجھ پر اصل قیامت تب ٹوٹی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ صرف ماموں کا ہی نہیں انتقال ہوا، بلکہ ماموں، ممانی اور ابو ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی ایک بھی بچ نہیں پایا۔ میں تو صدمے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری امی کی حالت بہت عجیب تھی، ہم پر وہ وقت بہت کڑا تھا۔ 2 مہینے میں نے گاؤں میں ہی گزارے تھے۔ رفیہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا اپنا گھر تو اجڑ چکا تھا۔ تب میں نے رفیہ کو بہت غور سے دیکھا تھا، وہ تو بہت ہی سیدھی سادی تھی، بلکہ بے وقوفی کی حد تک سیدھی تھی۔ چال چلن بھی اس کا پینڈو ہی تھا، گویا کہ میں بھی گاؤں کا رہنے والا تھا، مگر میں رفیہ کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے تو رفیہ سے گوبر کی بدبو بھی آتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے آج تک گوبر کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ تو بہت لاڈلی تھی اپنے والدین کی۔ جب امی اور رفیہ کا غم کچھ کم ہوا تو میں نے واپس شہر جانے کی راہ لی، کیونکہ میرے امتحانات بھی ہونے والے تھے۔ شہر جانے سے پہلے میں امی سے کہہ گیا تھا کہ آپ رفیہ کے لیے کوئی مناسب جا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دے، کیونکہ وہ میرے جوڑ کی نہیں ہے۔ تب تو امی چپ کر گئی، مگر جب میں امتحانات سے نپٹ کر واپس آیا تو امی نے میرے سامنے رو رو کر آنسو سمندر بہا دیے۔ وہ بولی، ریاض، تم نے 3 مردوں کی آخری خواہش ماننے سے انکار کیوں کر دیا ہے؟ تم یہ جان لو کہ تمہاری شادی صرف اور صرف رفیہ سے ہی ہوگی، نہیں تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بے انتہا مجبور ہو گیا تھا، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا تھا۔ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے شادی کے پہلے دن ہی میں نے رفیہ کو جوتے کی نوک پر رکھنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے پتہ چلا کہ رفیہ تو ماموں کی کروڑوں کی جائیداد کی مالکن ہے۔ اب اس جائیداد کی دیکھ بھال بھی مجھ پر آن گری۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں نے بھی اپنے لیے راہ فرار تلاش کر لیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میں نے ساری زمینیں وغیرہ ملازمین کے سپرد کر دی۔ میں ہر مہینے آ کر رجسٹر دیکھ لیتا اور باقی کا حساب کتاب امی کے ہاتھ میں دے جاتا، خود پیسے بٹور کر شہر لے جاتا۔ میں نے شہر میں ہی اپنے لیے ایک جاب تلاش کر لی تھی۔ میں نے جاب کے متعلق امی کو بتایا تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ وہ بولے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ریاض؟ یہاں تم کروڑوں کی زمین چھوڑ کر کوڑی کوڑی کی ملازمت کرتے پھرو گے؟ میں بولا، امی، دراصل بات یہ ہے کہ میں رفیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پسند وہ، اسے نہ تو پہننے کا ڈنگ ہے اور نہ اٹھنے بیٹھنے کا۔ مجھے ڈر ہے اگر میں مستقل طور پر یہاں رہا تو رفیہ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے کر بھائی کی بیٹی کی خوشیاں بچا لی تھی۔ شہر میں خوب اچھی زندگی بسر کر رہا تھا۔ رفیہ کی زمینوں سے کافی آمدن ہو جاتی تھی، وہ میں ساتھ شہر میں اڑا دیتا۔ میں جہاں آفس میں ملازمت کرتا تھا وہاں پر ایک نئی لڑکی جاب کی غرض سے آئی تھی، اس کا نام عافیہ تھا۔ اس کی جاندار شخصیت دیکھ کر میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے اس جیسی ہی بااعتماد اور سر پھڑی لڑکیاں پسند تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری بہت گہری دوستی ہو گئی۔ عافیہ کافی بے باک تھی، وہ رفیہ جیسی ڈرپوک نہیں تھی۔ میں عافیہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے فوراً سے ہاں کہہ دی۔ عافیہ سے شادی کر کے میری زندگی میں بہت سکون آ گیا۔ میری یہ شادی خفیہ تھی، گھر میں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ عافیہ کی یاد ستانے لگی۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اسے کال کرنے لگا۔ بیل تو جاری ہی تھی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ شام کے دیرے بڑھنے لگے۔ میں جلدی سے نیچے آیا اور سب حساب کتاب امی کو دے کر شہر جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ امی پریشان ہو گئی، وہ بولی، بیٹا، صبح چلے جانا تم، ابھی اندھیرا پھیل گیا ہے، مجھے تمہاری فکر ستا رہی ہے۔ رفیہ بولی، امی، جانے دینا، ان کے 100 کام شہر میں پھنسے ہوں گے، پھر دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے۔ میں رفیہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت تو مجھے عافیہ کی فکر تھی، اس لیے میں شہر چلا آیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ رفیہ کے پر پرزے کاٹ کر ہی رہوں گا۔ میں رات گئے گھر پہنچا، دروازے پر کھڑا بیل پر بیل بجاتا رہا، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یوں ہی مجھے کھڑے کھڑے 10 سے 15 منٹ ہو گئے، تبھی کہیں جا کر عافیہ نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بالکل فریش تھی، خوبصورت لال لباس پہنے ہوئے، چہرے پر میک اپ کیے ہوئے، بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے روبرو کھڑی تھی۔ میں بولا، عافیہ، تمہاری حالت دیکھ کر تو یہ ہرگز نہیں لگتا کہ تم سو رہی تھی، پھر مجھے اتنی دیر انتظار کیوں کروایا؟ تو وہ بڑی ادا سے بولی، میں سو ہی رہی تھی،
مگر جب بیل ہوئی تو اٹھ گئی۔ دوربین سے دیکھا تو آپ دروازے میں کھڑے تھے اور جلدی سے میں نے شاور لیا اور یوں سج دج کر آپ کے سامنے آ گئی۔ یوں انسان اچھا تو نہیں لگتا ہے نا کہ اتنے دن بعد شوہر گھر واپس آئے تو بیوی عجیب سے حلیے میں اٹھ کر شوہر کے سامنے آ جائے۔ میں مسکرا دیا اور بولا عافیہ بات تو تم نے مناسب ہی کی ہے۔ عافیہ ایسی ہی تھی، اس کی صحبت میں سب کچھ بھول جاتا، ہر گلہ ہر شکوہ۔ عافیہ نے مجھ سے شاپنگ کی فرمائش کر دی تھی، وہ مہنگی چیزوں کی شوقین تھی۔ میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ اس میں عافیہ کے شوق پورے کر سکوں، اس لیے اب میں رفیہ کی زمین کا لالچ بھی کرنے لگا تھا۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تو ساری زمین اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ مجھے شہر میں بھی رہ کر رفیہ کے عجیب سے رویے کا خیال آتا رہا، اس لیے میں ایک ہفتہ شہر میں رہ کر کام کا بہانہ بنا کر گاؤں چلایا تھا۔ عافیہ بہت روئی تھی، وہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ کے بنا میرا دل نہیں لگتا اور مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے، مگر میں کیا کر سکتا تھا، میری بھی مجبوری تھی۔ خیر اس کا بھی میں نے انتظام کر دیا تھا اور اسے نیا چوکیدار بھی رکھوا دیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی گھر پر موجود نہیں تھی، جبکہ رفیہ بہترین لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے بہت پیارا سا میک اپ کیا ہوا تھا، ہاتھوں پر بھی مہندی سجی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تیاریاں کیوں کر رکھی ہیں تو وہ بولی اپنی سہیلی کی شادی میں گئی تھی، اس لیے تیار ہوئی ہوں۔ مجھے اس کی بات پر بے تحاشا ہنسی آئی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھے اس روز پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ رفیہ بیچاری اتنی بھی بری نہیں تھی جتنی مجھے لگتی تھی۔ شام میں امی گھر آئی تو وہ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ تو میری بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ رات ہوئی تو مجھے پھر سے رفیہ نے جگ بھر کر لسی کا پلا دیا، جیسے پیتے ہی میں سو گیا۔ صبح میں سو کر اٹھا تو بہت حیران تھا کہ رات بھر میں اتنی دیر تک کیوں سوتا رہا۔ شہر میں تو لیٹ سونے کی عادت تھی، مگر گاؤں میں 9 بجے ہی سو جاتا تھا۔ دن بھر رفیہ مجھ سے دور دور ہی رہی، یہاں تک کہ میں کوئی بات بھی کرتا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو بولی آپ بلا وجہ ہی سوچ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ میں چپ کر گیا۔ شام کے 5 بجے تو مجھے شہر سے چوکیدار کی کال آئی۔ وہ بولے صاحب جی یہاں شہر میں مسئلہ ہو گیا ہے، آپ جلدی سے یہاں پہنچیں۔ اس مسئلے کے متعلق بی بی جی سے بات نہ کریے گا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ بہتر تو یہی ہے کہ انہیں اپنے آنے کی خبر بھی مت دیجیے گا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میں رات تک پہنچ جاؤں گا۔ اس دفعہ بھی میں رفیہ کا رات جانے بنا ہی جا رہا تھا۔ میں جانے لگا تو رفیہ نے مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، لاشعوری طور پر رفیہ اور اس شام کے متعلق سوچتا رہا جو اس کے ساتھ بتائی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب میں گھر پہنچا تھا۔ میں نے چوکیدار سے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ وہ بولا صاحب جی گھر کی جانب مسئلہ ہے، آپ گھر کی یہ چابی لے کر خود ہی گھر میں داخل ہو جائے، آپ کو مسئلہ نظر آ جائے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور چابی لے کر گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے اپنے بیڈ روم سے آوازیں آ رہی تھی، دل ڈوبنے لگا کہ اس ٹائم میرے گھر کون آیا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ عافیہ سے ایک لڑکا انتہائی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ گھبرا گئے۔ میں ابھی تک بے یقینی کی سی حالت میں تھا، وہ لڑکا ہوشیار نکلا۔ اس نے میری اس حالت کا فائدہ اٹھایا اور میرے پہلو سے نکل کر بھاگ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر عافیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا یہ کون تھا؟ عافیہ رونے لگی اور بولی وہ میرا بھائی تھا، ڈر لگ رہا تھا اس لیے اس کو بلا لیا۔ اتنے میں چوکیدار کی آواز آئی۔ وہ بولا صاحب جی یہ لڑکا آپ کے جانے کے بعد ہی ادھر ہی رہتا تھا، میں اس کو پکڑ لایا ہوں۔ میں نے مار مار کر لڑکے کی درگت بنا دی تھی۔ تب عافیہ رو رو کر مجھ سے اس لڑکے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ بولی ریاض یہ لڑکا میری پہلی اور آخری محبت ہے، ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے تھے، مگر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک کچھ بن نہیں جاتے شادی نہیں کریں گے۔ میں نے آفس میں جاب کرنی شروع کر دی۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ ایک کروڑ پتی چودھری میرے عشق میں مبتلا ہے۔ جب آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دیا تھا، کیونکہ اس شادی سے مجھے اور فیض کو بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ میں آپ کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی، اس لیے میں آپ کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنے لگی۔ میں نے عافیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بولی اب آپ کو میری سچائی کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ میں بولا نہیں عافیہ بی بی، کبھی بھی نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اب تم اسی گھر میں قید رہو گی، نہ تمہیں اپناؤں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا، تم میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر خود گاؤں واپس چلا گیا۔ میں صبح سویرے گاؤں واپس پہنچا تو امی بہت پریشان ہوئی۔ وہ بولی بیٹا کیا بات ہے جو تمہیں نہ تو شہر میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی گاؤں میں؟ میں چپ ہی رہا۔ مجھے دیکھ کر رفیہ کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ میں اپنی ایک بیوی سے دھوکہ کھا چکا تھا، دوسری پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے معاملات پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسے اپنے پاس بلاتا تو وہ کام کا بہانہ بنا کر اٹھ جاتی۔ ایک دوپہر میں سو کر اٹھا تو گھر کو خالی پایا۔
ملازمہ سے رفیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ چھت پر گئی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ دوپہر کے اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہے، اس لیے میں دبے قدموں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں چھت پر چڑھا تو رفیہ اور امی کو ساتھ ساتھ بیٹھے پایا تھا۔ امی اسے پوچھ رہی تھی کہ رفیہ، تم ریاض سے کیوں بھاگتی پھرتی ہو؟ تمہاری مرضی نہیں تھی اس سے شادی میں کیا؟ وہ رونے لگی اور بولی، امی، جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو ریاض سے محبت کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ بھی اچھا تھا مگر تب تک جب تک شہر نہیں گیا تھا۔ جب سے وہ شہر گیا ہے خود کو کوئی بہت اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگا ہے۔ شادی کے بعد میں نے ریاض کو اپنی جانب راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر وہ مجھ سے دور بھاگتا گیا، یہاں تک کہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں تو بالکل بیکار ہوں، مجھے تو مر ہی جانا چاہیے۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ پتہ تو کراؤں کہ ریاض کے اس رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اس نے تو شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس روز میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ میں آپ سے چھپ کر بہت روئی تھی۔ اس روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ریاض کے سامنے آنے سے گریز کروں گی، اپنے دل میں ان کی محبت کو چھپا کر رکھوں گی مگر ان سے پیار کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اس لیے میں اب ان سے دور دور رہنے لگی ہوں۔ امی کی بے یقینی سی آواز آئی تھی، رفیہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر لے؟ تب میں آگے بڑھا اور بولا، امی، رفیہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے آپ سب سے چھپ کر اپنی پسند کی شہر کی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی تھی مگر آپ کو علم ہے کہ جب میں گاؤں واپس آ جاتا تھا تو وہ تو میرے پیچھے سے اپنے عاشق کو گھر بلایا کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا کبھی علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر میں نے نیا چوکیدار نہ رکھ لیا ہوتا، میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر آیا ہوں۔ وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی مگر میں نے اسے گھر میں قید کر دیا۔ مجھ سے بے وفائی کرنے والی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ امی بولی، بیٹا، جو تم نے اس معصوم رفیہ کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا کیا؟ میں رونے لگا اور رفیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، رفیہ، تم تو بہت اچھی ہو، میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو تم سے نفرت کرتا تھا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ رفیہ بولی، میں آپ کو معاف تو کر دوں گی مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ میں بولا، ایک نہیں 100 شرطیں بتاؤ۔ وہ بولی، عافیہ کو طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا، عافیہ کو طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کو ماں کے پرشفقت سائے کے نیچے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔